السلام علیکم جی، تو یہ ہے ایم کے فینٹیسی ورلڈ پارکنگ آف وائٹ ایپیسوڈ نمبر 11۔ سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ باہر اس وقت ہلکا سا اندھیرا تھا جس نے ہر چیز کو خود میں لپیٹ لیا۔ وہ پری کے سوئے وجود کو باہوں میں بھرتے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ جنگلہ پار کرتے اندر آیا۔ گاڑی وہیں کھڑی رہنے دی۔ وہیں پاس ہی بنے چھوٹے سے کاٹیج میں سے حارث نکلا۔ موسیٰ کو اندر بڑھتے دیکھ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے پارک کرتے وہ واپس چلا گیا۔ وہاں گارڈز نہیں کھڑا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں حارث موجود ہو وہاں کسی اور حفاظت کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اکیلا ہزاروں ہتھیاروں کے برابر تھا۔ موسیٰ اندر آیا تو سامنے ہی بیلا کھڑی تھی۔ اسے یقیناً موسیٰ کے آنے کا علم تھا۔ وہ موسیٰ کی باہوں میں لڑکی دیکھ حیرت زدہ نہیں ہوئی۔ جانتی تھی موسیٰ یوں ہی ایک روز اپنی پری ساتھ لے آئے گا جسے وہ اس حویلی میں قید کر لے گا اور کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ صبح 7 بجے تک کھانا تیار رہے۔ اب وہ اپنی بات کہتے پری کو سینے میں دبائے ہی ایک طرف بنی سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ بیلا بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ جانتی تھی وہ کسی شخص کو بلا ضرورت حکم نہیں دیتا، اسے بھی نہیں بولے گا سو جائیں۔ موسیٰ کی باہوں میں موجود وہ لڑکی بہت پیاری تھی مگر چھوٹی۔ اس کے دل نے سرگوشی کی، لبوں سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ سرسراہٹ بھی سن لینے کا عادی تھا۔ اس کی ان باتوں پر بھڑک ہی جاتا، پھر اس کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ موسیٰ اسے کنگ سائز گول بیڈ پر ڈالا، اس کے گرد پردے برابر کیے، پھر سیدھا ہوتے اس کمرے کو دیکھا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اس نے کمرے میں جلتی روشنیاں مدھم کر دی، کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ پری کو دیکھ مسکراتے وہ ایک فریم کے سامنے آیا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ اس نے ذرا سا فریم سرکایا۔ اس کے ساتھ ہی فریم کے بالکل نیچے زمین کے ساتھ ایک باکس نمودار ہوا۔ موسیٰ نے اس باکس میں موجود کتاب نکالی، اس پر کچھ لکھا، پھر جھکتے اسے بند کر دیا۔ فریم برابر کرتے وہ پری کے پاس آیا۔ اسے باہوں میں بھرتے اس نے نرمی سے پری کا ماتھا چوما۔ وہ مزید اس میں گھسنے لگی۔ موسیٰ بھی مزید اسے خود میں میچ لیا۔ صبح ایک نئے سفر کا آغاز تھا جو یقیناً خوبصورت ٹھہرتا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا مگر اندر وہ محفل جمائے بیٹھے تھے۔ آخر تھکتے ہیر نے اٹھنے کا اعلان کیا۔ ہیر اپنے گھر کی ملکہ تھی جس کا کہاں ماننا وزیر اور رعایا کا فرض تھا۔ وہ سب بھی فوراً اٹھے۔ منسا تو سو بھی چکی تھی۔ عمر اسے گود میں اٹھاتے اس کے کمرے میں لٹانے چلا گیا۔ ہیر ان دونوں کو انسانوں کی طرح سکون سے سونے کا کہا۔ شان بھی گڈ نائٹ کہتے کال کاٹ دی۔ شایان بھی گڈ نائٹ مام کہتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیر نے لائٹس آف کر دی۔ عمر منسا کو بیڈ پر لیٹاتے اس کا ماتھا چوما، پھر اس پر کمبل درست کرتے اس نے ڈم لائٹس آن کی، کھڑکیوں کو لاک کرتے ان کے پردے برابر کیے۔ اسے ایک نظر دیکھتے مسکرایا، پھر چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے میں منسا کے یہاں ہونے کے باوجود اس سے نہیں ملا۔ عمر اس کو پیچھے سے ہانکیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی۔ ظلم کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو بتانا تھا۔ وہ بے نیاز تھی۔ عمر نے اس کے کندھے پر دانت گاڑے۔ وہ سسکی، دونوں ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل کو تھام لیا۔ وہ بھی شاید اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ مت بھولا کرو میں بھی ظالم ہوں، اور اگر میں ظلم کرنے پہ آیا تو اس سمر میں اپنے بچوں سے منہ چھپاؤ گے۔ ہیر اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ غصے سے اسے دور دھکا دیتے وہ عمر کو گھورنے لگی۔ تم 2 دن دور رہ کر بھی نہیں سدھرے، ابھی مزید دربدر ہونا چاہتے ہو۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ عمر مسکراتے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے اسے کمر سے تھامتے پاس کیا۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ دی۔ وہ مچلنے لگی مگر خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اس دفعہ میں اپنے طریقے سے مناؤں گا، تمہیں ہی برا لگے گا۔ وہ بے نیاز ہی تھا۔ عمر ہیر کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ مسکرایا۔ بغیر اسے دور ہونے کا موقع دیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کو خاموش کروا کر وہ خوش تھا۔ آج بھی اس میں پہلے جتنا نشہ تھا۔ عمر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک ہاتھ کمر میں ڈالا اور دوسرا گردن میں تاکہ وہ دور نہ جا سکے۔ ہیر نے بھی دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے دبوچے۔ اس کی شدت برداشت کرتے وہ بھی پاگل ہونے لگی تھی۔ ہیر کے کندھوں پر تھپڑ مارنے پر اسے ترس آیا۔
ہیر سے دور ہوتے مسکرایا۔ اس کا سر سینے پہ رکھتے وہ اسے گود میں اٹھا گیا۔ اسے بیڈ پر ڈال کے خود بھی اس کے پہلو میں لیٹا۔ وہ سانسیں ہموار کرتے اسے گھورتی رہی۔ ہاسپٹل میں لڑکیاں مرتی ہیں میری لکس پر، اور ایک تم ہو، مجھے پاس ہی نہیں آنے دیتی۔ عمر نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی۔ وہ کراہنے کے بجائے اسے گھورنے لگی۔ پھر وہ غصے سے اوپر ہوتے عمر کی گردن پر دانت گاڑ گئی۔ غصے سے اس کی وجود کو شاید چبا ہی جانا چاہتی تھی۔ عمر مشکل سے ضبط کیا، دونوں آنکھیں زور سے نیچے، ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ اس کے دانتوں کا دباؤ برداشت کر رہا تھا۔ میں آج بھی وہی ہیر ہوں جو 20 سال پہلے تھی، وہ باور کروانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بانٹنے سے مجھے سخت نفرت ہے، تمہیں مار دوں گی مگر کسی اور کو نہیں دوں گی۔ عمر کی گردن سے بہتے لہو کو ٹشو سے صاف کرتے جتایا، پھر بغیر اس کی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ میرے بالوں میں ہاتھ چلاؤ۔ عمر اس کی آواز پر ہوش میں آیا، ہاتھ بڑھاتے اس کے بال سہلانے لگا، مگر سرگوشی ضرور تھی۔ تم پر لیل بھابھی کا جھوٹا اثر کر رہا ہے۔ وہ مسکرا دی، ہلی نہیں۔ وہ اکثر لیل کی پلیٹ سے کھانا کھا لیتی تھی، وہی بات دہرا رہا تھا۔ وہ شاید نہیں جانتا تھا ہر عورت شوہر کے نام پر یوں ہی شدت پسند ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لیل جیسا ہونا یا اس کا جھوٹا کھایا ہونا ضروری نہیں۔ شایان نے ہیر کے جاتے ہی چہرے سے کمبل ہٹایا، جھکتے اپنی سلپر ہاتھ میں پکڑی۔ چپکے سے کھڑکی کے رستے باہر نکلتے وہ گھر کی پچھلی سائڈ آیا۔ وہاں بنے چھوٹے سے ہول سے چابی نکالی، اس کے ذریعے لاک کھولتے وہ باہر نکلا۔ دروازہ واپس لاک کرتے چابی وہیں چھپائی۔ 2 قدم کے فاصلے پر بنے اس کے راج میں آیا۔ وہاں سے اپنے پراڈو نکالتے وہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ وہ جانتا تھا موسیٰ واپس جا چکا ہے، یہ بھی پری اس کے ساتھ ہے، رومان بھی سب جانتا تھا۔ ان دونوں کو اس نے بتایا تھا کہ اسے مشکل میں سنبھال سکے۔ موسیٰ کو ابھی تک اس کی منہا کے ساتھ کی جانے والی اس حرکت کا علم نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ نے تو اسے بس منہا پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ کب نظر رکھتے رکھتے اسے منہا سے محبت ہو گئی وہ سمجھ نہیں سکا۔ پھر اس نے موسیٰ کی مار کھاتے نکاح کیا تھا۔ منہا بالکل بھی نہیں جانتی تھی نکاح کس نے کروایا اور گواہ کون تھے۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے ہاں میں سر ہلایا اور سائن کیے بس۔ یقیناً جس دن جانتی ضرور شوق ہوتی، مگر اس کے حساب سے وہ دن ابھی دور تھا۔ شایان اب منہا کے گھر کی بیک سائڈ پہ کھڑا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے وہ اندر آیا۔ یہ رومان نے بنا کر دی تھی۔ وہ چپکے سے آگے بڑھتے منہا کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھ مسکرایا، پھر رکا۔ بیڈ پر لیٹا وجود کچھ چھوٹا تھا، منہا کی ہائٹ خاصی لمبی تھی۔ اس نے نظر گھمائی، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا بیڈ پر انم لیٹی ہے، وہ نظروں سے سب ماپ لینا جانتا تھا۔ وہ دبے قدموں واش روم کی طرف آیا، دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، وہ یقیناً آج اپنے دروازہ لاک نہ کرنے پر بہت پچھتاتی۔ شایان اندر قدم رکھتے دروازہ لاک کیا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی، کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ کون سی آگ ہے جو وہ شاور کے ٹھنڈے پانی سے بجھا رہی ہے۔ شایان کو وہ محسوس نہیں کر سکی۔ وہ چپکے سے جا کر اس کے گرد ہاتھ باندھ گیا، اس کی گردن سے بہتا پسینہ اپنے ہونٹوں سے پینے لگا۔ وہ جسے خواب سمجھ رہی تھی حقیقت جانتے چیختی جب شایان نے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے اس کی چیخ دبا دی۔ مجھے اتنا مس کر رہی تھی، میرے خواب ہی دیکھ رہے تھے۔ بھیگے کپڑوں میں اس کا وجود نمایاں تھا۔ وہ باہر دبایا اس کے وجود کا حصہ تھا جس کا گلابی اپر باہر پڑا تھا۔ اس کے وجود پر بس وائٹ انر ہی تھا جو سلیو لیس تھی۔ وہ بھی ٹھیک رہتا اگر وہ بھیگا ہوا نہ ہوتا۔ شایان چھوڑو۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ مزاحمت کرتے اس کی پکڑ سے نکلنے کو مچلی۔ وہ مسکرایا، ایسے نہیں نہ چھوڑ سکتا، اب تو نشہ ہو گیا ہے تمہارا ان ہونٹوں کے چھونے کی طلب یہاں تک لائی ہے، ورنہ سکون سے سونے کا ارادہ تھا آج میرا۔ منہا اس کے الفاظ کہاں سن رہی تھی، وہ تو اس کا لمس محسوس کر رہی تھی جو اس کی گردن سے بہتا پانی یوں پی رہا تھا جیسے شراب پی رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اسے بھی بہکا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سانسیں بھرنے لگی۔
شایان مسکراتے دور ہوا۔ وہیں سائڈ پر لٹکا باتھ روب نکالا۔ پردہ رہا تو نہیں مگر میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ پہنو ورنہ تمہاری صحت میں بالکل اچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ منہا کی صحت پر طنز کر رہا تھا مگر وہ بھی ضبط کرتے باتھ روم تھام گئی۔ شایان منہ دیوار کی طرف کرتے کھڑا ہو گیا۔ اس کے باتھ روم کی ڈوریاں کستے ہی وہ پلٹا۔ کون سا روم فری ہوگا؟ منہا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیوں پوچھ رہا تھا یہ؟ نہیں کروں گا کچھ روم کا بتاؤ میری شکی بیوی۔ منہا مجبوراً اسے لیتے اسٹور روم میں آ گئی۔ اگر گیسٹ روم میں جاتی تو قیام کو پتہ چل جاتا۔ منہا کو اسٹور روم میں لاتے شایان مسکرایا، پھر دروازہ لاک کرتے اس کی طرف پلٹا۔ اب بتاؤ کیا کہنا تھا؟ مجھے جانا ہے پھر۔ وہ آج بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ شایان اسے سیدھا کرتے اسے حق کیا۔ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر سے ہاتھ گزارتے اسے خود میں قید کیا تاکہ مزاحمت نہ کر سکے۔ پہلے مس کر رہی تھی، اب جانے کی جلدی ہے۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ منہا کے کانوں میں اس کی بھاری آواز کی سرگوشی گونجی۔ اس نے ضبط کرتے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے ہاتھوں پر گاڑے۔ وہ محسوس کرنے کے باوجود اس سے دور نہیں ہوا۔ میں نے کسی کو مس نہیں کیا۔ تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے اگر یہی بکواس کرنی ہے؟ وہ یقیناً اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے تپ گئی۔ کس کرو چلا جاؤں گا، ورنہ میں نے کس کیا تو میری طلب بڑھتے بڑھتے نہ جانے کہاں ختم ہو۔ منہا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے سارے مطلب وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر شایان نے وہ باتھ روب اس کے کندھے سے کھسکانا شروع کیا تھا۔ وہ محسوس کرتے مزاحمت کرتے اسے روکنے لگی۔ شایان نہیں پلیز، بابا کو جب یہ معلوم ہوا وہ بہت دکھی ہوں گے۔ پلیز میں انہیں اپنے ہونے پر شرمندہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے نم لہجے کی وجہ سے وہ رک گیا۔ نرمی سے اس کی گال چومتے ہاتھ سے باتھ روب ٹھیک کیا۔ آج معاف کر رہا ہوں مگر جلد اس دوری کا حساب لوں گا۔ اب تم تو پاس نہیں دے رہی تو میں واپس ہی چلا جاؤں؟ کم از کم نیند ہی پوری کر لوں۔ منہا کو اس کا دکھی ہونا برا لگا۔ وہ منہا کو گود میں اٹھاتے اس کے روم کے سامنے اتارتے چلا گیا۔ وہ بھی قدم اندر بڑھا گئی۔ منہا انم سو رہی تھی۔ اس نے الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے، پھر وہیں انم کے پاس لیٹ گئی۔ شایان کو بھیجنے کا موڈ بھی نہیں تھا اور اسے پاس بھی نہیں آنے دینا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اگر اس کے کمرے میں انم نہ ہوتی تو شاید اسے اپنے کمرے میں سونے کی آفر کر دیتی۔ وہ صرف اسے دھمکی دینے، وارن کرنے یا تنگ کرنے آیا تھا۔ سوائے ایک دفعہ کے وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں سویا، اور جب سویا اسے بھی اپنے ساتھ ہی سلا گیا، اور ایسا سلایا وہ کبھی بھولنے والی نہیں تھی۔ انم کو اب نیند تو آنی نہیں تھی۔ وہ یوں ہی موبائل اٹھاتے اسے ہر سوشل میڈیا سائٹ پر سرچ کرنے لگی مگر وہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ اس نے آخر تھک کر واٹس ایپ کھولی۔ وہاں ڈی پی پر بھی کسی جانور کی تصویر تھی۔ اس نے غصے سے فون ہی پھینک دیا۔ اگر کسی سوشل میڈیا سائٹ پر اپنی فوٹوز ہی اپلوڈ نہیں کرنی تو فون کیوں رکھا ہے؟ بیچ دے اس سے تو بہتر ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار تھی مگر وہ آج سو نہیں سکتی تھی۔ یہ اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ گرل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ وہ صبح الیگزینڈر کے سامنے ہونا چاہتی تھی۔ اس نے چہرے سے گلاسز اتار کر سر ہلاتے بال درست کیے۔ اب وہ بال کٹتے شولڈر کٹ ہو چکے تھے۔ اس طرح کے کاموں میں وہ لمبے بال نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ کر مسکرایا، ساتھ ہی گھسیٹتے لگیج بھی اپنے روبرو کیا۔ انہیں لینے کے لیے جانی نے گاڑی بھیج دی تھی۔ شاید جلدی چلیں۔ میر بالاج نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں بہت سے لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ گرل مکمل کور تھی، اسے کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ شرٹ، جینز اور فل لانگ کوٹ۔ عمان کے لوگ اس سے واقف تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گرل نے پی کیپ اور ماسک اتار لی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی کا ڈرائیور ان کی اپنی ٹیم کا ہی بندہ تھا۔ گرل کی ساری ٹیم ہی یہاں تھی۔ وہ بھی اسے یہاں دیکھ کر یقیناً خوش ہوتی، اسے امید تھی۔ وہ انہیں گرل کے پرانے اپارٹمنٹ کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ گرل کی بہت سی یادیں جڑی تھیں اس گھر کے ساتھ۔ وہ دونوں مسکراتے اندر بڑھے۔ میر بالاج تو جاتے ہی بیڈ پر گر گیا۔
گل چائے بناتے ٹیرس پر چلی گئی، پھر وہیں سے چھت پر لگائے پودے دیکھتے وہ سارے اپارٹمنٹ کا ایک راؤنڈ لگا آئی۔ تب تک میربال آج نیند میں اتر چکا تھا، وہ بھی اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی، جس نے آنکھیں کھولتے اسے خود میں میچتے واپس سے آنکھیں بند کر لی۔ گل بھی واپس بازو اس کے گرد باندھ دیے۔ الیگزینڈر اور لیل دونوں جم کر رہے تھے۔ لیل تو موسیٰ کو یاد کر رہی تھی۔ الیگزینڈر اسے کھویا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پسینہ صاف کرتے قدم لیل کی طرف بڑھائے۔ اس کے بال پونی میں قید تھے اور کچھ پسینے کی وجہ سے گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ لیل کے نوٹس لینے تک وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں کھوئی ہیں؟ الیگزینڈر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے سائڈ پر رکھی۔ وہ خاموشی سے سر الیگزینڈر کے سینے پر رکھتے بازو اس کے گرد باندھ گئی۔ موسیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ الیگزینڈر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال انہیں سہلانے لگا۔ وہ بہت اداس تھی کیونکہ اسے پرائیویسی چاہیے اور مجھے بھی۔ اس کے یہاں ہوتے ہم دونوں کو یہ نہیں ملتا۔ لیل نے اس کے برہنہ سینے پر غصے سے کاٹا۔ وہ مسکرا دیا۔ ویسے اگر اتنا اداس ہو رہی ہیں تو اگلے کی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ لیل کا چہرہ سرخ ہو گیا، کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا جو بے شرم ہوتا جا رہا تھا۔ الیگزینڈر ڈھیلے وجود سے کھڑا تھا، نرمی سے دور ہو گیا۔ لیل اسے گھورنے لگی جو اب بالوں سے پونی نکالتے دوبارہ کر رہا تھا۔ کچھ چھوٹے بال گردن اور کان کے پاس تھے، پسینے سے چپک چکے تھے۔ لیل کو اسے یوں دیکھ پرانے دن یاد آئے تھے، ایک عرصے سے اس نے لمبے بال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو وہ اس کے بالوں سے چڑھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی کمزوری بن گئے، جیسے ابھی پسینے سے چپکے بال اسے خود میں الجھا رہے تھے۔ لیل آگے بڑھتے پونی اس کے ہاتھ سے لی، خود ہی اوپر ہوتے اس کے سارے بال اکٹھے کرتے پونی میں قید کیے، اور اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی الیگزینڈر اس کی کمر میں دونوں بازو ڈالتے اسے اوپر اٹھا لیا۔ سکندر سرزنش کرتا لہجہ۔ الیگزینڈر اسے نیچے نہیں اتارا بلکہ چہرہ اس کی گردن میں دیتے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ کسمساتے گھبرائے۔ سکندر چھوڑو! الیگزینڈر نے چھوڑنے کے بجائے گردن کی دوسری جانب بھی اپنے لمس سے مہکانا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہاں ہلکے سرخ نشان جگمگانے لگے۔ وہ ان نشانوں کو دیکھ خوش ہو رہا تھا۔ کبھی یہ نشان پسند تھے آپ کو؟ الیگزینڈر اس کے کان میں بھاری سرگوشی کی۔ وہ لرزتے وجود سے نیچے اترنے کو تھی، مگر الیگزینڈر کی پکڑ میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی پسند ہے؟ تم سے جڑی کوئی چیز لیل کو ناپسند ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں پہلی والی لیل کی جھلک تھی۔ الیگزینڈر مسکرایا۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں خمار اترا، پھر وہ جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ لیل بھی دونوں ہاتھ اس کی گردن میں سے گزارتے بالوں میں پھنسا لیے۔ الیگزینڈر شدتوں سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی جب الیگزینڈر اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے دور ہوا۔ لیل نے ڈھال سے اس کے سینے پر سر ٹکا کے وہ اسے گود میں اٹھاتے باہر آیا، اسے ہال میں بٹھاتے کچن سے پانی لا کر دیا۔ لیل اسے گھورتے ایک ہی سانس میں گلاس ختم کر گئی۔ الیگزینڈر اسے فروٹس کھانے کو دیے، وہ خود کھانا بنانے چلا گیا۔ لیل کے لیے کھانا بنا کر رکھا، خود وہ لیٹ ہو چکا تھا، مگر چیک کرنا نہیں بھولا ابھی اس کے لیے کیک پڑا تھا۔ براؤنی بھی اب لیل کی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہو چکی تھی۔ الیگزینڈر اکثر اس کے لیے لے آتا۔ الیگزینڈر اسے گرل کا آنے کا بتاتے چلا گیا، وہ بھی اسے گھورتے وہیں نیند دراز ہو گئی۔ الیگزینڈر کی ذرا سی قربت اسے تھکا دیتی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیوں ابھی تک خود کو جوان سمجھتا تھا۔ اب تو ان دونوں کی پوتا پوتی سے کھیلنے کے دن تھے اور اسے ابھی بھی اپنے بچوں کی پڑی تھی۔ لیل اسے سوچتے آنکھیں موندی۔ رات بھی وہ موسیٰ کو یاد کرتے کافی لیٹ سوئی تھی، تو اب اسے نیند آ رہی تھی کیونکہ الیگزینڈر اس کی ساری سوچیں الٹ چکا تھا۔ موسیٰ بیل کی آواز پر ہوش میں آیا، پر یہ بھی سو رہی تھی۔ اس نے جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ وہ اس کی داڑھی کی چبھن پر کسمسائی مگر اٹھی نہیں۔ موسیٰ نے بھی باپ کی طرح بیسمنٹ بنوایا تھا۔ وہ وہیں ایکسرسائز کرنے آ گیا۔ جو کرتے اس کا دھیان اپنی وائٹ پر ہی اٹکا تھا جو اب سے 7 دن کے لیے اس کی دسترس میں۔ وہ آج آدھے گھنٹے میں ہی جم سے نکل آیا۔
پھر سلاخوں کے پار بندھے اس کے وجود کو دیکھ مسکرایا، چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی، اس کی آنکھوں میں فتح کا جنون تھا۔ تم جیتتے نہیں ہو، میرے اپنے سپاہی غدار نکلے، ورنہ آج مقدر کی سکندر میں۔ موسیٰ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی، درمیان میں ہی ٹوک دیا، مقدر کا سکندر بس الیگزینڈر اور سکندر اعظم ہے، اور وہ تمہاری سپاہی نہیں تھی، وہ خود میں ایک مکمل ریاست تھی، بس تم میں پہچاننے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے کہتے بٹن دبایا، اس سلاخوں کے آگے شیڈز آ گئی۔ موسیٰ جب اوپر آیا وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ موسیٰ اس کے سرہانے بیٹھتے پیار سے اسے اٹھانا چاہا۔ وائٹ اٹھ جاؤ، وہ کسمساتے اس کے وجود میں جھکنے لگے۔ موسیٰ اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکی۔ پری فوراً اٹھو ورنہ مجھ سے کسی اچھے کی امید مت رکھنا، وہ برے تاثرات بناتے۔ آنکھیں کھول گئی۔ موسیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھکتے انہیں چوما، وہ نیند کے خمار سے ہلکی سرخ تھی۔ فریش ہو جاؤ، کھانا منگواتا ہوں میں، پھر تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کچھ دکھانے کی بات پر وہ فوراً سے آنکھوں میں چمک لے آئی۔ موسیٰ نے اسے اٹھایا، وہ جلدی سے اس کی بتائی جگہ پر گھسی۔ وہاں ہر طرف ہی کپڑے لٹکے تھے۔ اس نے ایک اور دروازہ کھولا، وہاں چیک کرنے لگی۔ وہ شاور روم تھا، وہ وہیں پر پڑے موسیٰ کے ڈریس کو پہننے کا سوچتے اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ موسیٰ نے بیلا کو کھانا لانے کا کہا، جو فوراً حاضر تھا۔ جب ٹیبل پر لگا رہی تھی، موسیٰ بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ موسیٰ تم میرے کپڑے کیوں نہیں لائے، یہ اتنے بڑے ہیں۔ روحانسی آواز پر دونوں نے سر اٹھایا۔ بیلا موسیٰ کی موجودگی محسوس کرتے واپس جھکا گئی۔ موسیٰ اٹھتے اس کے پاس آیا، پہلے موڑتے اس کے بازو سے اس کے ہاتھ باہر نکالے، پھر اس کے پیروں میں بیٹھتے پاجامے کے 5 چت موڑتے اوپر کیے، پھر سیفٹی پن لیتے ان پر وہ لگا دی تاکہ کھلے نہ۔ اب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے گیلے بال جھٹکے۔ بیلا تو آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہی، وہ کسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یقین ہی مشکل تھا، مگر وہ کھانا لگاتے چپ چاپ چلی گئی۔ موسیٰ پری کو ساتھ لیتے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ موسیٰ وہ کون تھی؟ اس نے بیلا کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ میڈ، یک لفظی جواب دیتے موسیٰ نے نوالا بناتے اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ یہ یہاں ہی رہتی ہے؟ موسیٰ اس کے چہرے پہ آتے تناؤ سے سب سمجھ گیا تھا۔ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بس یہاں اپنے کام کا معاوضہ لیتی ہے۔ وہ ابھی بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ کے علاوہ کسی لڑکی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں، انگلی لگانے کی بھی نہیں۔ اور ان میں وائٹ کون کون؟ وہ مطمئن ہو گئے۔ اور ان میں وائٹ کون کون ہے؟ موسیٰ نے جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹ چومے۔ اسے بھی بات بے بات اس عمل کی عادت تھی۔ وہ نہ تو شرمائی اور نہ ہی اسے گھورتے دور کیا۔ موسیٰ کی ڈالی عادتیں بہت پختہ تھیں، جان تو جا سکتی تھی، مگر اس کی ڈالی عادتیں نہیں۔ وائٹ روز اینڈ مائی وائٹ، وہ موسیٰ کے سینے سے لگے۔ اس نے نوالا بناتے موسیٰ کے ہونٹوں کے قریب کیا، وہ منہ کھول گیا، پھر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو کھلانے لگے۔ موسیٰ نے کینچی لیتے اپنے شرٹ اور ٹراؤزر جو وہ پہلے پہنتا تھا کاٹ کر چھوٹے کیے۔ پری اب وہی پہننے والی تھی، وہ چاہتا تھا وہ اس کے کپڑوں میں نظر آئے۔ پری کو بھی کیا ہی مسئلہ ہوتا، ویسے بھی یہاں موسیٰ کے علاوہ بیلا ہی تو تھی جس کے سامنے اسے ایسے کپڑے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ الیگزینڈر کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی گرل وہاں موجود تھی۔ الیگزینڈر سیدھا اس کے کیبن میں آیا، وہاں ساتھ میر بالاج کی آواز سنتے وہ مسکرایا۔ وہ پہلے دن اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا وہ کس قدر جذباتی ہے اور گرل کے بغیر نہیں رہ سکتا، آج اس نے ثابت کیا تھا۔ پھر الیگزینڈر نے اسے سب بتا دیا، وہ بھی سنتی رہی۔ غصہ تو اسے اپنی ٹیم پر آ رہا تھا، جن کے ہاتھوں لڑکیاں لے کر چلے گئے اور وہ منہ اٹھا کر واپس آ گئی۔ الیگزینڈر کے جاتے ہی وہ سیدھا لڑکیوں کی ٹیم کے پاس آئی، انہیں سزا سنائی، جو سنتے ہی وہ چیخنے لگی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ میر بالاج بھی الیگزینڈر سے ملتے چلا گیا۔ ہوا سے اس کے بال لہلہا رہے تھے۔ وجود پر جینز شرٹ پہنے وہ سی سائڈ ریسٹورینٹ کھڑی تھی۔ اسے اپنے اٹھتے بالوں کی پرواہ نہیں تھی جو اس کی کمر تک تھے۔ ان بالوں کو بلو کلر میں ڈائی کروایا گیا تھا۔
اندر سے کچھ آسمانی بال صاف عیاں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہیں ایک لڑکا ٹھہرا۔ اس لڑکے کا چہرہ ماسک میں چھپا تھا، بس ہوا میں لہراتے بال ہی عیاں تھے۔ وہ یوں سامنے دیکھتے ہی اس لڑکے کو کچھ بتاتی رہی، پھر وہ لڑکا چلا گیا۔ وہ بھی سیٹی کی دھن پر وہاں سے نکلی۔ بس اب اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس میں نہ جانے کیا تھا، مگر اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ چیز اس کی پسندیدہ ہے۔ گرل مصروف سی کام میں مگن تھی جب لیل وہاں داخل ہوئی۔ اسے الیگزینڈر سے ابھی گرل کے آنے کا علم ہوا تو وہ اس سے ملنے آ گئی۔ تمہیں تو یاد نہیں آتی ہوگی میری، لیل نے روٹھے پن سے کہتے اس سے گلے ملی۔ آج گرل مسکرا دی۔ اب وہ مسکرا لیتی تھی کیونکہ دل کے زخم بھر چکے تھے، چاہے بھرنے والا کوئی بھی تھا۔ سوری لیل، میں بس کام میں مصروف تھی۔ لیل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ گرل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر دی۔ جس کے سامنے الیگزینڈر اپنے سب کام چھوڑ دے، اس کے سامنے کوئی اور کیسے کام کر سکتا تھا؟ باران کیسا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اس کی شرارتیں نہیں بھولتی۔ لیل کے مسکراتے یاد کروانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ باران، اس کی زندگی میں آنے والا وہ انسان جو اسے کبھی مسکرانے کی وجہ دے دیتا تھا، وہ بھی تب جب اس کے زخم تازہ تھے۔ وہاں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس دھوئیں میں واضح تھے بس چند وجود۔ ہر طرف آگ بھڑکتے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے کی چاہ میں تھی۔ اس میں بوٹوں میں مقید پاؤں آگے بڑھے، جہاں سامنے ہی ایک بچہ ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کو نکالا تو وہ ڈرتے چیخنے لگا، مگر وہ ان چیخوں پر دھیان دیے بغیر اسے لیتے باہر نکل گئی۔ یہاں وہ لیل کے آخری مجرم کو مارنے آئی تھی، پاکستان کے شہر اسلام آباد بسے ایک بزنس مین کو، جو فارغ اوقات میں عورتوں سے کھیلنے کا شوقین تھا۔ اسی شوق میں وہ اپنے ہی گھر سے بھاگتا تھا، اور جب اسے اپنی موت کی نزدیکی کا علم ہوا، وہ پاکستان سے فرار ہونے کا سوچنے لگا۔ اس کے لیے اس نے اپنے گھر میں آگ لگا دی تاکہ ثابت ہو جائے وہ تو مر گیا ہے۔ اس نے پرواہ نہیں کی اس آگ میں اس کے 2 بیٹے اور معذور بیوی جل کر مر جائے گی۔ جب گرل کو علم ہوا وہ وہاں سے نکل رہا تھا، مگر اسے وہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ اپنی موت کا انتخاب خود کر چکا تھا تو وہ کیوں سوچتی؟ اس کی بیوی تب تک مر چکی تھی۔ اس نے اس لڑکے کو وہاں سے نکال لیا۔ دوسرا لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا، وہ آج تک اس کے بارے میں نہیں جان سکی۔ باران نام اس لڑکے نے خود کو خود دیا تھا۔ وہ اپنا اصل نام نہیں بتانا چاہتا تھا، بس تب سے وہ گرل کے لیے قیمتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فٹ فاٹ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا سوچ رہا ہے، گرل نے بہت خوشی سے بتایا تھا۔ لیل ہنس دی۔ اتنا چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا ہو گیا، علم ہی نہیں ہوا۔ لیل کی بات پر اسے بھی وہ ڈرتا چھپتا بچہ یاد آیا تھا، مگر وہ سچ جھٹک گئی۔ اب آئی ہو تو ہانیہ اور رومان کی منگنی میں ضرور آنا۔ گرل ہنسی، اس کی آنکھوں بھی چمکی تھی۔ لیل نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ سمجھی نہیں تھی اس خوشی کا مطلب۔ موسیٰ نے مجھے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ لیل جانتی تھی اس کا بیٹا کس قدر تیز ہے۔ یس، آفٹر آل تم اس کی فرسٹ کرش ہو، تمہیں تو بتانا تھا اس نے۔ لیل کبھی گرل سے جیلس نہیں ہوئی تھی، اور وہ واحد تھی جو موسیٰ کے قریب ہو کر بھی لیل کے لیے قابل اعتراض نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی مومنہ کی بات تھی۔ اس نے تو اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، اب آئی ہوں تو دیکھ کر جاؤں گی۔ لیل جانتی تھی وہ نہیں بتائے گی، اور وہ سچ میں نہیں بتاتی۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں، ایک لڑکی نے پیغام دیا تھا۔ گرل نے دونوں ہاتھ سے الیگزینڈر کے کیبن کی طرف اشارہ کیا جو دائیں طرف تھا۔ دونوں باپ بیٹے ہمیں برداشت نہیں ہے، میں سکندر سے ملو۔ پہلے اس سے کیوں نہیں ملی، اس کی بھی وضاحت دینی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، گرل بھی یہ جانتی تھی۔ لیل کے جاتے ہی اس کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ اب وہ باریک بینی سے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 11 and hope so you're enjoying the novel, so take care of yourself, enjoy the novel. Allah Hafiz. And another thing, you people do not follow my آپ لوگوں میرے ناول کو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو you should just share with your friends and fellows so that I can get more views
and get watch hours complete. So please share this novel with your friends and fellows, and I will be very thankful to all of you. And Allah Hafiz. Please take care of yourself, and please also don't forget me in your prayers. Allah Hafiz.